اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پاکستان کے بہت ابتر حالات اور عالمی خطرناک حالات کے اندر 2 روز قبل ایک انتہائی خوشی کی خبر ملی، جس سے اللہ رب العالمین نے دل کو مسحور اور مسرور کر دیا۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ کوئی اچھی خبر بھی سننے کو مل جائے۔ اور وہ اچھی خبر یہ تھی کہ جب سے کرونا آیا ہے، سری لنکا کے ڈاکٹروں نے حکومت کو تجویز دی کہ جو بھی کرونا سے مر جائے، ہلاک ہو جائے، خواہ وہ بدھ مت ہو، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، مسلمان ہو، ان کو جلا کے راکھ کر دیا جائے تاکہ ان کی میت سے، ڈیڈ باڈی سے بھی کرونا آگے نہ پھیل سکے۔ تو سال ہو گیا تقریباً یہی کچھ ہو رہا تھا۔ سری لنکا میں 20 لاکھ مسلمان بستے ہیں اور ان کی لاشیں بھی جلائی جا رہی تھیں۔ اور گاہے گاہے میں بھی اور پڑھتا تھا، آپ بھی پڑھتے تھے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ میسج بھی، کوئی نہ کوئی درد دل رکھنے والا سری لنکن مسلمان کبھی اپیل کرتا تھا پاکستان سے اور مسلمان حکمرانوں سے کہ ہماری حکومت کو کسی طرح یہ باور کراؤ کہ مسلمان کو جلانا جائز نہیں ہے، مسلمانوں کی میتوں کو دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن کسی مسلمان حکمران نے ان کی آواز نہیں سنی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تقریباً 3-4 روز قبل وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے سری لنکا کا دورہ کیا، اور اس سری لنکا کے دورے میں سب سے اہم کام جو کیا انہوں نے، جس کی ان کا دورہ ختم ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی خبر آ گئی، سب سے اہم کام یہ کیا کہ سری لنکن حکومت کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ جو مسلمان کرونا سے انتقال کر جائیں گے ان کی لاشیں نہیں جلائی جائیں گی۔ اور ان کے دورے کے فوراً بعد جو کوئی شخص فوت ہوا، اس کی لاش جلانے کی بجائے دفن کر دی گئی۔ میرے لیے یہ خبر انتہائی خوشی کی خبر ہے، اس لیے کہ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں مسلمان برما میں مر رہے ہوں، ان کے گلے کٹ رہے ہوں، ان کی لاشیں مسخ کی جا رہی ہوں، جلائی جا رہی ہوں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ ہمارے بادشاہ، خاص کر کے عرب بادشاہ جو ہیں، وہ تو اپنے حال میں مست ہیں، اپنی دولت بچانے میں، اپنا اقتدار بچانے میں، وہ غیروں کی بہت حد تک اور انتہائی گر کے بھی غلامی کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں، اور دن رات ان کی یہی کوشش اور کاوش ہے ہمارا اقتدار کسی طرح اس کو دوام ملا رہے۔ مسلمانوں کے ساتھ انہیں کوئی دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، وہ بھارت کے مسلمان ہوں، وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، وہ کشمیری مسلمانوں کی بجائے بھارت کے ساتھ کھڑے، وہ فلسطینی مسلمانوں کی بجائے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بدقسمتی اس سے اور زیادہ کیا ہوگی کہ عالم اسلام کو اس طرح کے بے غیرت حکمران اور بادشاہ ملے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم بہت ساری خرابیاں جو ان کے ارد گرد ہیں، جو ان کے ساتھ غلط لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اندر ایک سچا پاکستانی موجود ہے، اور اسلام کا جو درد کسی نہ کسی کونے میں ان کے چھپا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ان کے ضمیر نے انہیں پکارا، اور وہ سری لنکن مسلمانوں کی آواز سن کے سری لنکا گئے، اور انہوں نے جا کے یہ ایک بہت اہم مسئلہ کہ مسلمانوں کی لاشیں نہ جلائی جائیں اور مسلمانوں کو دفن کرنے کی اجازت دی جائے، سری لنکن حکومت سے منظور کروا دیا۔ اس پہ میں وزیر اعظم پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس پہ اور ہمارا، ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا اصول ایک ہی ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اچھا کام کریں گے تو ہم تعاون کریں گے، اچھا کام کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے، اچھا کام کریں گے ہم سراہیں گے، ہم خوش آمدید کہیں گے، خیر مقدم کہیں گے، مبارک دیں گے۔ اور اگر گڑبڑ کریں گے، کسی جگہ بھی دین کے خلاف کوئی بات کریں گے،
تو ہم سب سے پہلے میں نے وزیر اعظم کے سامنے بھی ایک دن کہا تھا ان کو ملاقات میں، اگر گڑبڑ کریں گے کسی جگہ بھی تو ہم سب سے پہلے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم نے 2-2.5 سال میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جہاں بھی کوئی تھوڑا سا بھی کوئی ہمیں لوز نظر آتا ہے مسئلہ اسلام کے لیے یا دین کی طرف کوئی کمزوری نظر آتی ہے، ہم فوراً آواز حق بلند کرتے ہیں۔ یہ ان کا کام جو تھا۔ میں باقی اپنے دوستوں سے بھی، ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی اپنی سیاست اپنی جگہ رکھیں۔ اب بدقسمتی سے اس وقت ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو عالم اسلام کا کیا مسئلہ ہے، کشمیر کا کیا مسئلہ ہے، فلسطین کا کیا مسئلہ، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ان کو دن رات ایک ہی رونا دھونا ہے کہ کسی طرح ہمارے بندے کو سینٹ میں زیادہ ہو جائیں، کسی طرح ہمارے بندے اسمبلی میں زیادہ ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ جو کچھ کرتے ہیں دن رات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس وقت اس پہ بحث ہی نہیں کرتا، انشاءاللہ کبھی کروں گا گفتگو اس پہ ضرور کروں گا۔ ان کا یہ دوہرا معیار، ان کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ روز دیکھتے ہیں، میں بھی دکھاؤں گا۔ کاش وہ کم از کم اتنا ضرور کرتے کہ جو ملک میں کوئی ادارہ بھی، سپریم کورٹ، افواج پاکستان، ہماری عدالتیں، ہمارے ادارے جو اچھا کام کرتے ہیں، کم از کم اس اچھے کام کے لیے کوشش نہیں کر سکتی اپوزیشن، تو اس کو ویلکم تو کرے اور اس کو سراہے تو صحیح، شاباش تو دے جو اچھا کام کرے۔ لیکن انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ کسی اچھے کام کو بھی، لیکن عوام پاکستان کے مسلمان یقیناً میری طرح یہ خبر سن کے بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ مسلمان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسلمان کی قبر کے قریب کو آگ سے پکی ہوئی اینٹ بھی اس لیے نہ لگاؤ کہ یہ آگ سے ہے، اور مسلمان کی قبر کے قریب آگ جانی بھی نہیں چاہیے، آگ سے پکی ہوئی کوئی چیز بھی نہیں جانی چاہیے۔ اسی لیے علماء اگربتیاں وغیرہ اور موم بتیاں بھی قبر پہ لگانے سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی لاشیں سال ہو گیا جلائی جا رہی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے عمران خان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ عمران خان نے جا کے پاکستان کے حضور کی امت کے ان مسلمانوں کی جن بیچاروں کی لاشیں جلائی جا رہی تھیں، ان کی لاشوں کو محفوظ کر دیا ہے، اور آئندہ سری لنکن حکومت ان سے کیے گئے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو ان کے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق دفن کرے گی، دفن کرنے کی اجازت دے گی، اور لاش جلائی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ہمیں آگ سے دور رکھے۔ ہم آگ کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگتے ہیں، اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر، رمضان مبارک میں بھی پڑھتے ہیں، سارا سال پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں قبر میں بھی اور قیامت والے دن بھی دوزخ کی آگ سے بھی محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کو یہاں دنیا میں بھی ہر قسم کے فتنے سے، اس قسم کے فتنے جو جلائے جانے والے ہیں، ان سے محفوظ رکھے۔ نہ کوئی مسلمان کسی کو جلائے اور نہ کوئی جلتے ہوئے کو دیکھے۔ اور مسلمان تو رب کریم کو تو یہ اتنے پیارے ہیں کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ آگ ہی گلزار کر دی، نار گلزار کر دی، اسے حکم فرمایا ٹھنڈی ہو جا۔ تو خان صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ نے جو کام کیا ہے یہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کے اور اچھے کاموں میں سے یہ اچھا کام بھی، یہ بہت اچھا کام یاد رکھا جائے گا، اور سری لنکا کے مسلمان بھی آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اس کام پہ فقیر بھی آپ کو دعا دے رہا ہے۔ اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔